جو دین کے رکھوالوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، نفس کے آگے یہی لوگ سجدہ چڑھاتے ہیں۔ ویڈیو ہے ہماری ایسی شخصیت کے متعلق کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پورے پاکستان کا قرضہ 1 مہینے کے اندر اتار سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آئی کہ جس میں یہ ایک جگہ رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ تکون کا نشان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس یہ نشان تکون کا ہے اور یہ ایک ایسی تنظیم کا نشان ہے کہ جس کو ایلومیناٹی کہتے ہیں، اور ایلومیناٹی اس تنظیم کا نام ہے جس کا یہ دعویٰ ہے جو کہ 1776 میں اس دنیا میں جرمنی میں وجود میں آئی، اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مذہب سے آزاد لوگوں کو ترویج دے گا اور وہ لوگوں کو مذہب سے آزاد کروائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایسا نظام قائم کرے گا کہ جس کے ذریعے لوگ مذہب کو چھوڑ کے اپنی آزادی کو ترویج دیں۔ کہ جب محترم وقار زکا صاحب نے علماء پر تنقید کی تھی تو میں یہ سمجھ چکا تھا کہ محترم صاحب یا تو لبرل سے متاثر ہیں، یا تو کسی سیکولر طبقے سے متاثر ہیں، یا تو ان کا تعلق کسی ایسی تنظیم سے ہے جو اسلام سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جو بندہ علماء پر تنقید کرے، علماء کو اپنی باتوں کا نشانہ بنائے، علماء کو اپنی زبان سے طنز کرے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہے جو کہ اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو دین کے رکھوالوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، نفس کے آگے یہی لوگ سجدہ چڑھاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو لوگ علماء کو، جو لوگ دین کی حفاظت کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نفس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی باتوں کو مانتے ہیں اور خدا کی بات کو نہیں مانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد موسیٰ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو ہے ہماری ایسی شخصیت کے متعلق کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پورے پاکستان کا قرضہ 1 مہینے کے اندر اتار سکتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کا استعمال کر کے پورے پاکستان کے قرضے کو ہٹا سکتے ہیں۔ نام ہے محترم وقار زکا صاحب۔ آج ہم بات کریں گے محترم وقار زکا صاحب کی اور ان کی ایک ایسی ویڈیو کی کہ جس کے ذریعے ان پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں کہ وقار زکا صاحب نے ایک دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کرپٹو کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو محترم فضل سبحان صاحب نے ان کو ٹی وی شو میں یہ کہا تھا، جو کہ ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں اور عالم ہیں اور بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ کام حرام ہے، یہ جوے کی دوسری شکل ہے۔ تو محترم وقار زکا صاحب نے کہا تھا کہ آپ علماء کو آتا کیا ہے، آپ علماء کو پتا کیا ہے، آپ کو ڈیجیٹل کرنسی کا نہیں پتا۔ یہ ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے یہاں سے یہ بات تو پتا لگ گئی تھی کہ وقار زکا صاحب یا تو لبرل سے متاثر ہے، یا تو سیکولر طبقے سے متاثر ہے، یا تو انہوں نے کوئی ایسی صورت کو اختیار کیا ہوا ہے جس سے یہ ہم کو چھپاتے ہیں۔ چند دن پہلے ان کی ویڈیو آئی کہ جس میں یہ ایک جگہ رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ تکون کا نشان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کو ایلومیناٹی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم کا شکار ہے کہ جو ایلومیناٹی کے نام سے مشہور ہے۔ ہم اس تنظیم پر بھی بات کریں گے اور وقار زکا صاحب کی پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جس میں وہ رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں وہ نشان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر وہ آپ کو وہ ویڈیو سنائیں گے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایلومیناٹی کیا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے جس میں محترم وقار زکا صاحب آپ کو رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ جس میں محترم وقار زکا صاحب آپ کو رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تکون کا نشان بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ نشان ہے کہ جس سے بہت سے لوگوں کو وقار زکا صاحب کی اصلیت پتہ لگی جو کہ پہلے معلوم نہیں تھی۔ یہ نشان تکون کا ہے اور یہ ایک ایسی تنظیم کا نشان ہے کہ جس کو ایلومیناٹی کہتے ہیں، اور ایلومیناٹی اس تنظیم کا نام ہے جس کا یہ دعویٰ ہے جو کہ 1776 میں اس دنیا میں جرمنی میں وجود میں آئی، اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مذہب سے آزاد لوگوں کو ترویج دے گا اور وہ لوگوں کو مذہب سے آزاد کروائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایسا نظام قائم کرے گا کہ جس کے ذریعے لوگ مذہب کو چھوڑ کے اپنی آزادی کو ترویج دیں، اپنی آزادی کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کی زندگی میں مذہب کا کوئی اور نام نہ ہو۔ یہ نام ہے ایلومیناٹی تنظیم کا اور یہ اس کی تمام کاروائیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نشان ایلومیناٹی
ایلومیناٹی تنظیم کا ہے، کیا وقار زکا صاحب بھی اس کا شکار ہے؟ تو میں بڑے دعوے سے کہنا چاہتا ہوں وقار زکا صاحب بھی اسی کا شکار ہے۔ میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جس میں وہ تسلیم کرتے ہیں جی ہاں میں ایلومیناٹی کا شکار ہوں۔ تو چلیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یس، ایلومیناٹی نے مجھے اپروچ کیا اور آئے ہیں۔ ایلومیناٹیز ہی ہوتے ہیں سارے شعبے۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ جس میں محترم وقار زکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں میں اس تنظیم کا شکار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اور لوگوں کے بھی راستے کھول دیے جو آج تک ہمیں پتہ نہیں تھے کہ جس میں بڑے بڑے ایکٹرز داخل ہیں کہ جو اس تنظیم کا شکار ہیں۔ اب ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وہ تنظیم ہے کہ جس کو دجالی تنظیم کہا جاتا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لوگوں کو مذہب سے آزاد کر دے گی اور ایک آزادانہ زندگی کو ترویج بخشتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وقار زکا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسی تنظیم ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کے مال میں، بینک بیلنس میں، جائیدادوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن میں نے آپ کو اصلیت بتائی، اصل میں ایک دجالی تنظیم ہے۔ اب میں یہاں پر اصل پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب محترم وقار زکا صاحب نے علماء پر تنقید کی تھی تو میں یہ سمجھ چکا تھا کہ محترم صاحب یا تو لبرل سے متاثر ہیں، یا تو کسی سیکولر طبقے سے متاثر ہیں، یا تو ان کا تعلق کسی ایسی تنظیم سے ہے جو اسلام سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جو بندہ علماء پر تنقید کرے، علماء کو اپنی باتوں کا نشانہ بنائے، علماء کو اپنی زبان سے طنز کرے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہے جو کہ اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے ایک اور بات سنی ہے کہ محترم وقار زکا صاحب ہمارے بہت سے ینگسٹر کا آئیڈیل ہے، ہم لوگ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہو کہ ہم وقار زکا صاحب کی طرح خرچ کریں اور بہت سے ملکوں کا دورہ کریں۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حلال اگر اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت حلال دے گا، اگرچہ وہ آپ کو کم مقدار میں ملے لیکن وہ حلال ہوگا، اس میں برکت ہوگی اور وہ آپ کو کل جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ لیکن یہ جو مال ہے، جو کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو کل جہنم کے گھڑے میں دھکیل دے گا، اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ جس سے تمام لوگوں نے آج تک پناہ مانگی ہے۔ اب میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کسی بندے کی ظاہری صورتحال کو دیکھ کر اس کی طرح بننے کی کوشش نہ کیا کریں، بلکہ اس کی اصل دیکھیں کہ یار یہ اصل کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ ہمارے سامنے آتا ہے، نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، لوگوں کو سپیچ کرتا ہے، لوگ اس کے فین ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو نہیں پتا ہوتا اصل میں اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، اصل میں یہ کس تنظیم کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو میں اپنی یوتھ کو میسج دینا چاہتا ہوں، ان لوگوں کا ہمیشہ دستے بازو بنے، ان لوگوں کو ہمیشہ اپنا آئیڈیل بنائیں جن کا تعلق اسلام سے ہو، جن کا تعلق آخرت سے ہو، جن کا تعلق خدا کو راضی کرنے سے ہو، جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے سے ہو، نہ کہ ہم لوگوں سے جو کہ اپنے آپ کو شہرت کے خاطر، اپنے آپ کو پیسے کے خاطر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور حقیقت ان کی یہ ہو کہ وہ اسلام سے بیزار ہوں، وہ مذہب سے دور ہوں اور وہ ان لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہوں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں نے محترم وقار زکا صاحب کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی اور ایلومیناٹی تنظیم کی بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ میں خدا را پھر کہنا چاہتا ہوں اپنے ینگسٹر کو، آپ پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہیں، آپ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان لوگوں کا حصہ بنیں گے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ آئندہ اپنے آئیڈیل کو سوچ سمجھ کر چنیں گے اور ان تمام لوگوں سے بچیں گے جنہوں نے اسلام کو اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ملتے ہیں اس ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔